کہہ رہے ہیں فائدتہ، منطق کا فائدہ. تعریف یاد ہے کس کو یاد ہے تعریف؟ کیا کرتی ہے منطق؟ عام قاعدوں سے بحث کرتی ہے اور عام قاعدوں سے بحث نہیں کرتی بلکہ ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو یہی جو اس کی تعریف میں ہے وہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عام قانون کو تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے، عام قوانین بناتی ہے، اور اس کے علاوہ فکر کو غلطیوں سے صحیح کرتی ہے، پاک کرتی ہے، بتاتی ہے کون سی فکر صحیح ہے کون سی غلط ہے. یہی اس کے فائدے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہی اس کا فائدہ بھی ہوگا. تو فائدہ آپ جانتے ہیں، بس ہمیں تطبیق عبارت کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ کہہ رہے فائدتہ، فائدتہ یعنی فائدۃ المنطق، منطق کا فائدہ. عبارت کون پڑھے گا آپ میں سے؟ فرقان آپ پڑھیے تو. من الواضح نہیں، من حرف جر ہے بیٹا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہاں ان، درمیان میں جب آتا ہے بیٹا تو ان نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ ان. ابتدا میں جب آتا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ان. ان یہ کون سے ہیں بھائی، جانتے ہیں آپ کو یاد ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل میں کیا آتا ہے؟ انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعلا. تو یہ جو انا انا ہے کس کے لیے آتا ہے؟ کون بتائے گا؟ تاکید کے لیے آتا ہے نا. تو جب ابتدا میں آتا ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے تو انا پڑھتے ہیں، جملے کے درمیان میں آتا ہے تو انا. اشہد ان محمد، کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھو گے وہاں. اور ان اللہ و ملائکتہ، جملہ شروع ہے تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں آیا سمجھ میں؟ شاہد مثال آپ کے سامنے ہے. تو کہہ رہے ہیں من الواضح. اب ان کا فرق سمجھ میں آ گیا تو دیکھیے، کہہ رہے ہیں من الواضح ان جمیع العلوم. جمیع ہمیشہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ مضاف. صحیح ہے نا؟ یاد رکھیے گا، جمیع کا لفظ جو ہوتا ہے یہ کیا آئے گا ہمیشہ؟ مضاف. کہہ رہے من الواضح ان جمیع العلوم ہی نتاج التفکیر الانسانی. کہہ رہے یہ بات واضح ہے. من الواضح یعنی واضحات میں سے ہے. واضح تو جانتے ہیں کہ وہ بھی واضح کروں آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہے، ان جمیع العلوم کہ سارے کے سارے علم، ہی نتاج التفکیر الانسانی وہ انسانی فکر کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ جتنے بھی علوم ہیں اس دنیا میں وہ سارے کے سارے انسانی فکر کا نتیجہ ہیں. من الواضح ان جمیع العلوم، سارے علم. اچھا، جب انسانی فکر کا نتیجہ ہے تو انسان کی فکر صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا بنائیں؟ کچھ ایسے قانون و ضوابط ہونی چاہیے کہ جس پر انسان عمل پیرا ہو تو کیا ہو؟ صحیح نتیجے تک پہنچ سکے. اور اسی کام کا وہ کام کون انجام دیتا ہے؟ علم منطق. سمجھ گئے آپ معاملے کو؟ اب وہی بات یہاں عربی میں ہے، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں من الواضح ان جمیع العلوم، یہ بات واضح ہے کہ سارے علم
ہیا نتاج التفکیر، وہ نتیجہ ہے فکر انسانی کا، تفکیر الانسانی. وَمِنَ الْوَاضِحِ أَيْضًا، اور یہ بات بھی واضح ہے، أَنَّ الْإِنسَانَ، کہ بے شک انسان، حینما یفکرو، جب وہ سوچتا ہے. حینما مانے کیا ہوتا ہے؟ جب، یعنی جب وہ سوچتا ہے. قد یہتدی الی نتائج صحیحہ، قد یہتدی، تو ممکن ہے کہ وہ ہدایت پا جائے، الی نتائج صحیحہ، صحیح نتیجے کی طرف، ومقبولۃ، اور مقبول نتیجے کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی جس نتیجے تک پہنچے وہ نتیجہ صحیح بھی ہو اور قابل قبول بھی ہو. مطلب واضح ہے بیٹا؟ اتنا عبارت آ رہی سمجھ میں؟ ہاں. وقد ینتہی، اور ممکن ہے کہ وہ ختم کرے اپنی بحث کو، الی نتائج خاطئۃ، کہاں پہ؟ غلط نتیجے کی طرف، وغیر مقبولۃ، اور ایسے نتیجے کی طرف جو قابل قبول نہ ہو. تو مطلب واضح؟ رضی آپ سمجھ گئے بیٹا؟ رضی؟ جی جناب. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ جی. ہاں پھر میں بتا دے رہا ہوں، اتنا دیکھ لیجئے تیزی کے ساتھ. کہہ رہے من الواضح ان جمیع العلوم ہی نتاج التفکیر الانسانی، یہ واضح ہے کہ سارے علوم فکر انسانی کا نتیجہ ہیں. وَمِنَ الْوَاضِحِ أَيْضًا، اور یہ بات بھی واضح ہے، أَنَّ الْإِنسَانَ، کہ بے شک انسان، حینما یفکرو، جب وہ سوچتا ہے، قد یہتدی الی نتائج صحیحۃ ومقبولہ، تو ممکن ہے کہ پہنچے صحیح اور مقبول نتیجے کی طرف. وقد ینتہی الی نتائج خاطئہ، اور ممکن ہے کہ پہنچے کہاں؟ غلط نتیجے کی طرف. وغیر مقبولہ، اور ایسے نتیجے کی طرف جو قابل قبول نہ ہو. کلیئر ہے؟ جی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اب آگے بڑھے بیٹا. شارب چل سکتے ہیں تھوڑا سا آگے؟ چلیے، شارب نے کہہ دیا تو آگے بڑھ سکتے ہیں. کہہ رہے فَالتَّفْکِیرُ الْإِنسَانی، تو فکر انسانی. اب یہاں بات یہ کہہ رہے، دیکھیے کہہ رہے جب انسان کی فکر ایسی ہے کہ وہ صحیح نتیجے کی طرف بھی جا سکتی ہے اور غلط نتیجے کی طرف بھی جا سکتی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فکر قدرتی طور پر ایسی ہے کہ غلط بھی فیصلہ کر لے اور صحیح بھی فیصلہ کر لے. اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے قواعد ہوں، کچھ ایسے قوانین و ضوابط ہوں کہ جن کی پیروی کریں تو ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میتھ سے مثال دے دوں. 10 اور 2 کو جوڑیں گے تو کتنا ہوگا؟ 12. لیکن ہم کہیں کہ 10 اور 2 30 بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ غلط اگر لکھیں گے تو غلط نتیجے پہ پہنچیں گے. 1 کے نیچے 2 لکھو گے تو کیا ہوگا؟ ادھر 0 لکھو، 2 1 3 نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا. جہاں جس عدد کو لکھنا چاہیے تھا، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی، وہ آپ نے اکائی کو کس کے نیچے لکھ دیا؟ دہائی کے. تو نتیجے بدل جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نتیجے بدلیں گے. تو آپ کو کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بتایا گیا ہے آپ کو. بوڑھا بھاگ کرتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے نیچے؟ کیوں جاتے ہیں؟ اگر وہیں نیچے لکھتے رہے تو کیا ہو جائے گا؟ غلط نتیجہ آئے گا کہ صحیح نتیجہ آئے گا؟ غلط آئے گا. تو وہ قواعد و ضوابط ہیں. یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ میتھ بتا رہا ہے. اسی طرح سے منطق میں ہے. منطق اس کا تعلق چونکہ کس سے ہے؟ فکر سے. اور انسانی فکر ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ غلط بھی جا سکتی ہے اور
صحیح بھی جا سکتی ہے. ایک ہی چیز سے انسان غلط بھی نتیجہ لے سکتا ہے اور صحیح بھی نتیجہ لے سکتا ہے یا نہیں ہے؟ چیز ایک ہی ہوگی. کوئی انسان ہدایت پائے گا، کوئی انسان کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ وہاں پہ قواعد و ضوابط ہوں جو انسانی فکر کو کنٹرول کر سکیں، تاکہ انسان اگر ان کی پیروی کرے تو صحیح نتیجے تک پہنچے. مطلب واضح ہے بیٹا؟ کہہ رہے فالتفکیر الانسانی اذن، کہہ رہے اس کا مطلب تب فکر انسانی معرض بطبیعتہ، ٹھیک ہے، معرض بطبیعتہ، قدرتی طور پر معرض خطا اور ثواب ہے. ابھی سمجھا دے رہا ہوں، معرض جملہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں معرض خطا اور ثواب ہے. ثواب کہتے ہیں صحیح کو، ثواب یعنی صحیح، وہ والا ثواب نہیں بیٹا جزا و سزا والا ثواب. وہ کس سے ہوتا ہے؟ سے ہے نا. عربی میں سات سے ثواب جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ صحیح. تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر انسانی قدرتی طور پر صحیح اور غلط کا کیا ہے؟ معرض ہے. معرض کہتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں پر جو صحیح بھی آ جائے اور غلط بھی آ جائے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وَلِأَجْلِ أَن يَكُونَ التَّفْكِيرُ سَلِيمًا، اور اس لیے کہ وَلِأَجْلِ یعنی اس لیے ان یکون التفکیر سلیما، کہ فکر انسان کی کیا ہو؟ سلیم ہو. سلیم جانتے ہیں نا، صحیح ہو، درست ہو. تو اس وجہ سے کہ فکر انسانی صحیح ہو، وَتَكُونُ نَتَائِجُهُ صَحِيحَةً، اور اس کے نتیجے کیا ہو بیٹا؟ صحیح ہوں. فکر انسانی بھی صحیح ہو اور نتیجے بھی صحیح ہوں. اس لیے کیا کرنا ہوگا؟ اصبح الانسان بحاجت، اصبح یصبح جانتے ہیں کسی چیز کا ہونا. اصبح الانسان بحاجت، انسان کو ضرورت ہوئی، ٹھیک ہے، جب اس کی عقل ایسی ہے کہ غلط بھی جا سکتی ہے اور صحیح بھی، اس لیے وہ اصبح الانسان بحاجت، انسان کو ضرورت ہوئی الی قواعد عامۃ، عام قواعد کی. تو ہیئ لہ مجال التفکیر الصحیح، جو اس کو مہیا کرے صحیح فکر کا میدان. مجال یعنی میدان. تو ہیئ لہ مجال التفکیر الصحیح، مہیا کرے اس کو صحیح فکر کا میدان. متا سارا علی ضوئها، متا سارا یعنی جب چلے علی ضوئها، اس کی روشنی میں، یعنی ان قواعد جو اس کو تعلیم دیے گئے ہیں، جب ان قواعد کی روشنی پر عمل کرے، وہ ان قواعد کے مطابق عمل کرے تو صحیح نتیجے کی طرف پہنچے. واضح ہوا مطلب بیٹا اتنا؟ رضی آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب وہ پھر سے ایک بار بتا دیں وہاں سے. بالکل بتائیں گے بیٹا. فالتفکیر الانسانی، تو فکر انسانی، پھر سے یہاں سے دیکھیے بیٹا، فالتفکیر الانسانی تو فکر انسانی اذن معرض، معرض ہے. معرض اس کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز آ کر پڑے، گرے، ٹھیک ہے، عارض ہو. معرض بطبیعتہ، طبیعت سے یہاں مراد کیا ہے؟ قدرتی طور پر، قدرتی طور پر معرض خطا ہے اور ثواب ہے، کہ فکر انسانی قدرتی طور پر خطا اور غلطی کا معرض ہے. وَلِأَجْلِ أَن يَكُونَ التَّفْكِيرُ سَلِيمًا، اور اس واسطے کہ فکر صحیح ہو،
وَتَكُونُ نَتَائِجُهُ صَحِيحَةً اور اس کے نتیجے بھی صحیح ہوں. اصبح الانسان بحاجتن تو انسان کو ضرورت ہوئی الی قواعد عامتن عام قاعدے کی، عام قانون کی. اصبح الانسان بحاجتن یعنی انسان کو حاجت ہوئی، ضرورت ہوئی الی قواعد عامتن عام قاعدے کی. تو ہیئ لہ مجال التفکیر الصحیح جو اسے مہیا کرے، فراہم کرے صحیح فکر کا میدان. متی صار علی ضوئہا جب وہ اس کی روشنی پر یا اس کے طریقوں پر عمل کرے. والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح اور وہ علم الذي يتكفل جو ذمہ داری اٹھاتا ہے وإعطاء القواعد العامة اور عام قاعدے دیتا ہے للتفکیر الصحیح صحیح فکر کے لیے هو العلم المنطق وہ کون ہے؟ علم منطق ہے. والعلم الذی یتکفل وہ علم جو سعودی دبئی جاتے ہیں وہ نہیں بولتے میرا کفیل، ٹھیک ہے، میرا کفیل. کفیل کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ داری لینے والے کو. والعلم الذی یتکفل وہ علم جو ذمہ داری لیتا ہے بوضع واعطاء القواعد العامہ بنانے کی اور عام وضع کرنا یعنی بنانا، بوضع واعطاء القواعد العامہ بنانے کی اور عام قواعد دینے کی. کس کام کے لیے؟ للتفکیر صحیح صحیح فکر کے لیے. وہ علم کون ہے؟ ہوا علم المنطق وہ علم منطق ہے. وعلیکم السلام والحمد للہ رب العالمین.